طلبہ تحریک کو خون سے رنگنے والی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد قصوروار قرار۔ ڈھاکہ کی عدالت نے سابق وزیر اعظم کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی۔ عدالت نے 450 سے زائد صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے جانے کے وقت صرف ایک ملزم سابق آئی جی پولیس عبداللہ المامون عدالت میں موجود تھا۔ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم پر تاحیات عمر قید کی سزا دی گئی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے بعد سے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں روپوش ہیں۔ عدالت نے سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کو بھی معاونت کے الزام میں سزائے موت سنا دی۔ والدہ بھارت میں محفوظ ہیں، عدالت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شیخ حسینہ واجد کے صاحبزادے سجیو واجد کا عدالتی فیصلے پر رد عمل۔ کہا فیصلہ سیاسی اور پہلے سے طے شدہ ہے، موت کی سزا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے فیصلے کے سیاسی ہونے کے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان کے مطابق عدالت کو محفوظ ماحول میں ٹرائل کا موقع دیا گیا۔ عدالت کے فیصلے میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے اقتدار کا مشن چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کی گھڑی آ گئی۔ پیپلز پارٹی کے نامزد قائد ایوان راجہ فیصل راٹھوڑ کا حکومت سازی کے لیے 38 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر فیصل ممتاز راٹھوڑ آزاد جموں کشمیر کے 16ویں قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل۔ دوسری جانب وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آج کا دن آزادی کا دن قرار دے دیا۔ کہا خوشی ہے میں نے جانے کا ارادہ 6 ماہ پہلے خود کیا تھا۔ عوام کی خدمت کے لیے 2.5 سال ملے جس پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ نئے آنے والوں کی کامیابی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ خوبی جانتے ہیں کہ یہ طریقے عدم اعتماد میں نے اپنے اوپر اپنے شوق سے، اپنی خواہش سے، اپنا عقل اور فکر استعمال کر کے مسلط کیے۔ آنے میں میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو 6 ماہ دے تو مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 سال 6 ماہ سے زیادہ کا وقت دیا، اور جانے کی خوشی یہ ہے کہ شاید جانے کا ارادہ میں نے 6 ماہ پہلے کیا تھا۔ آج آزادی کا دن ہے تو اسے میں کیوں سیلیبریٹ نہ کروں۔ پیپلز پارٹی کو اپنی جیت کا یقین۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ نئے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کی حلف برداری کل ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی علالت کی وجہ سے حلف اسپیکر چودھری لطیف اکبر لیں گے۔ 10 کابینہ ارکان بھی حلف اٹھائیں گے۔ پہلے مرحلے میں کابینہ کا حصہ بننے والوں میں سردار فہیم اختر ربانی، میاں عبدالوحید چودھری، عامر یاسین، جاوید ایوب اور باسل نقوی، قاسم مجید، جاوید بھٹانی، یاسر سلطان، علی شان سونی اور ضیاء القمر کے نام شامل ہیں۔ تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی میں موجود۔ کراچی پہنچنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی کینٹ ریلوے اسٹیشن آمد، نیو شالیمار ایکسپریس اور جدید سہولیات سے آراستہ انتظار گاہوں اور لاؤنجز کا افتتاح کیا۔ کینٹ اسٹیشن پر برقی زین نصب بین الاقوامی معیار کی انتظار گاہ بنائی گئی۔ مسافروں کے لیے ڈیجیٹل ٹکٹنگ مشین، وائی فائی سہولت بھی فراہم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل سے ملاقات کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم کراچی میں نون لیگی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو پہلا بڑا ریلیف۔ صوبائی حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ آجر اور اجیر کے متعلق فیصلے پر حکم امتناع بھی جاری۔ وفاقی آئینی عدالت نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا۔ پہلے روز آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 5 مقدمات پر سماعت کی۔ اس سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھایا۔ حلف چیف جسٹس امین الدین خان نے لیا۔ سندھ حکومت نے آئینی بینچز آف سندھ ہائی کورٹ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ قائم مقام گورنر اویس شاہ کی منظوری کے بعد آرڈیننس 15 نومبر سے نافذ۔ سندھ بھر میں آرٹیکل 199 کے تمام کیسز صرف آئینی بینچز سنیں گے۔ زیر التوا کیسز بھی آئینی بینچز کو منتقل۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج بینچز کے ہیڈ مقرر ہوں گے۔ آئینی بینچز کے لیے الگ رجسٹریاں بھی قائم ہوں گی۔
یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یا 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, جہاں پر بحث ہو رہی تھی, ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے, لیکن ہم الزام بھی نہیں لگا رہے, ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم آئندہ مہینوں میں آئے گی اور منظور بھی ہوگی. پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں ہمارے بل کو شامل نہیں کیا گیا. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب. کہا 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے وزارتیں لے سکتے تھے, لیکن ایم کیو ایم نے آنے والی نسلوں کے مسائل کا آئینی حل پیش کیا. تمام جماعتوں کے پاس گئے, ان کے ساتھ مکالمہ کیا. وفاقی حکومت نے ہم سے اپیل کی تھی کہ ابھی اس معاملے کو روک دیں. ہمارے بل کی حمایت کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں. لسانیت کا چورن بیچنے والے ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا متحدہ رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر رد عمل. ایم کیو ایم نے ہمیشہ کراچی کا سودا سستے میں کیا. لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو حشر ایم کیو ایم نے کیا اس کا کوئی جواب نہیں. ان کو اختیارات نہیں چاہیے, انہیں اپنا پیدا گیری کا وہ نظام چاہیے جو لنگڑے, ٹیٹھی اور سپاری پر چلتا ہے. ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلیک میلنگ کے استعفوں کا کارڈ استعمال کیا. ایم کیو ایم بلدیاتی نظام کو اپنے گھر کا نظام بنا کر چلانا چاہتی ہے, جو اب نہیں ہوگا. پاکستان اور اردن کے تعلقات نئی بلندیوں پر. شاہ عبداللہ دوم دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ. دورے کے دوران شاہ اردن کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا گیا. شاہ اردن نے صدر آصف علی زرداری کو آرڈر آف دی رینیسنس سے نوازا. صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. دو طرفہ تعلقات کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر اتفاق. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی پاک اردن دفاعی شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اظہار. شاہ عبداللہ دوم کا ٹلا فیلڈ رینج کا دورہ. شاہ اردن اور مہمانوں کا مشترکہ فائر پاور اور مینور ایکسرسائز کا مشاہدہ. کثیر الجہتی آپریشنز, کنونشنل اور ایئر فائر پاور سمیت اسپیکٹرم وارفیئر کا مظاہرہ. شاہ عبداللہ دوم نے تربیت, پروفیشنلزم اور آپریشنل صلاحیتوں کو سراہا. اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کا بھی دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق شاہ عبداللہ دوم نے فیلڈ مارشل کو آرڈر آف دی ملٹری میرٹ سے نوازا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات. پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. چین کے سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت. قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. محسن نقوی نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں. چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے. چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے. پاکستان کی معاشی ترقی آبادی اور موسمیاتی اقدامات سے منسلک ہے. آبادی میں اضافہ اور موسمیاتی خطرات پاکستان کے بڑے قومی چیلنجز ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب. کام ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے, مگر آبادی اور ماحولیات کے مسائل حل کرنا ضروری ہیں. شدید گرمی, سیلاب, خشک سالی اور ماحولیات کی تباہی اضافہ ہو رہا ہے. وزارت خزانہ بجٹ سازی میں آبادی اور موسمیات کو ترجیح بنائے گی.